اختر فاروقی صاحب جو ہے اپنی سوشل میڈیا کمنٹس میں باقاعدہ کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ان شعبۂ اردو کو ان ملاؤں سے بچانا ہے۔ یہ صورتحال کسی حد تک شمالی ہند کی یونیورسٹی اور جامعات میں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پورے ہندوستان کا نقشہ نہیں ہے۔ ممبئی میں یونیورسٹی میں بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ مدارس کے بچے آئیں، مدارس کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہو۔ آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، اردو کے موقر روزنامہ انقلاب کے دہلی ایڈیشن میں 1 جون کو مباحثہ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا۔ ڈاکٹر صدف فاطمہ کا مضمون کا جو سرخی تھی اس کی، وہ دینی مدارس کے فارغین اور یونیورسٹی کے نظام میں درس و تدریس۔ اس عنوان سے جو مضمون شائع ہوا، اس کے بعد پورے ہندوستان میں جو ادبی حلقے ہیں اردو زبان کے، اس میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو اس کی حمایت میں بھی ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت میں سامنے آئے ہیں۔ اور جب ہم نے اس حوالے سے ٹیم وائس آف اردو نے اس مضمون کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ انجمن ترقی اردو ہند کے جو سرمائی مجلہ ہے، اردو ادب میں شائع مضمون کا ایڈیٹڈ ورژن ہے۔ جب ہم نے اوریجنل مضمون کو پڑھنے کی کوشش کی تو جو پہلی چیز جس نے اپنی طرف ہمیں متوجہ کیا وہ اس کے ڈیٹا تھا جو مدارس کے اوپر انہوں نے دیا تھا۔ اس میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ڈیٹا پیش کیا گیا کہ سن 2002 میں ہندوستان میں 5 لاکھ مدارس تھے، جن میں 5 کروڑ مسلم بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب سے یہ رپورٹ آئی ہے، جب سے یہ شائع ہوا ہے، اس ڈیٹا کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ کیوں اسے چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ 2002 کی بات کر رہی ہیں۔ 2006 میں جسٹس سچر کمیٹی رپورٹ جو ہے، اسے جب اپنی فائنڈنگز مسلم کمیونٹی کے تعلق سے دی تو اس میں جب مدرسہ ایجوکیشن کے بارے میں بات کی تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ جو اربن ہیں، جو دیہی علاقے ہیں اور جو شہروں کے ڈیٹا کو ملا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4% بلکہ 3% ہی انہوں نے کہا کہ 3% بچے جو ہے مسلمانوں کے وہ مدارس میں جاتے ہیں۔ ابھی جو تازہ رپورٹ ہے 2022-23 کی منسٹری آف مائنورٹی افیئرز جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں کل 38,000 مدارس ہیں، جس میں تقریباً 28,000 جو مدارس ہیں وہ منظور شدہ ہیں حکومتوں سے، ریاستی حکومتوں سے، اور 10,000 کے قریب جو ہے مدارس جو ہے وہ غیر منظور شدہ ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے وہ گمراہ کن ہے۔ آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ اس ڈیٹا سے یعنی 5 لاکھ مدارس 5 کروڑ طلبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں سیکولر تعلیم کا رجحان کیوں کم ہے، کتنا کم ہے۔ اسے ہوشربا کہتے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے یا جو سورس ہے آپ کا وہ بالکل غلط ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ مسلم بچے مدارس میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ فیگرز کے ساتھ 2022 کی جو رپورٹ ہے، ایک کہنا چاہیے رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر ارون سی مہتا کی، دا اسٹیٹ آف انڈین مسلم ایجوکیشن، اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہندوستان میں 20 لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ مدارس میں پڑھتے ہیں۔ کہاں 20 لاکھ، کہاں 5 کروڑ۔ تو آپ اپنی بات، آپ کا موضوع یہ تھا کہ مدارس کے بچے جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کی کہنا چاہیے کیا صلاحیت، ان کی استعداد ہوتی ہے کہ وہ اردو ادب کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس پہ بات کرتی، صرف خامخواہ مضمون کو لمبا کرنے کے لیے غلط ڈیٹا، غلط بیانی کا کیا مطلب تھا؟ بلکہ آپ نے اپنی سرخی کے نیچے جو کیکر لگایا اس میں یہ بھی کہا کہ ہندوستانی دانشگاہوں کے شعبہ اردو میں طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ مدارس سے آتی ہے، جبکہ اس حوالے سے جب ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صورتحال کسی حد تک شمالی ہند کی یونیورسٹی اور جامعات میں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پورے ہندوستان کا نقشہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ مہاراشٹر اور اس کے اطراف میں آتے ہیں، جب آپ تلنگانہ جاتے ہیں، جب آپ کرناٹکا جاتے ہیں، ساؤتھ میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال بالکل الگ ہے۔ میں ممبئی یونیورسٹی کے صدر شعبے سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مدارس کے بچے آتے ہی نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں تو ادب کے حوالے سے جو کہنا چاہیے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس میں 80% سے زیادہ بچیاں ہوتی ہیں برقع کلیڈ۔ اب اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض ہو کہ اب دیکھیے کہنا چاہیے اردو جو ہے وہ صرف برقع پوش لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اب اس میں اردو ادب کے خلقیے میں یا خلقیے میں کیا فرق پڑتا ہے وہ
کہنا چاہیے وہ بعد میں دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ کہ مہاراشٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں, نارتھ مہاراشٹر یونیورسٹی اور مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں باقاعدہ اس کی اجازت ہے, مدارس کی جو ڈگریاں اس کو وہ ایکویویلنٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ مدارس کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. ساؤتھ میں بھی ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ بھی یہ ہوا. مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کو چھوڑ کر کے جو عثمانیہ یونیورسٹی ہے یا دیگر جو جامعات ہیں, جو دیگر یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ یہ صورتحال بالکل نہیں ہے کہ اساتذہ اور بچوں کی تعداد مدارس کے بچوں کی زیادہ ہے, مدارس کے فارغین کی زیادہ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک بڑا جھوٹ کہا, جس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی. صرف آپ کو ایک کہنا چاہیے بات تھی, ایک بحث تھی جسے چھیڑنا تھا, آپ نے اس حوالے سے تیاری نہیں کی, آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی کہ دینی مدارس کے بچے جب جامعات میں یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو وہ اردو ادب کے خلقیے یا خلقیے, آپ نے پیش سے لکھا ہے, دوسری جگہ زیر سے ہے, بہرحال اس سے مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں. تو اس معاملے میں جب ہم نے مختلف جامعات میں بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسی صورتحال ہے, تو ہم نے ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں کے یونیورسٹیز میں بات کی, خاص طور سے جامعہ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہم نے بات کی. تو وہاں پہ یہ بات تو سامنے آئی کہ جو بچے مدارس سے آتے ہیں وہاں سے آئے ہوئے بچوں کی زبان, وہ اردو زبان تو جانتے ہیں لیکن اردو ادب کا جو مزاج ہے اس سے وہ اس طریقے سے آشنا نہیں ہوتے. جب ہم نے اس حوالے سے یہ سوال کیا کہ یہاں آنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق صدر شعبہ نے تو باقاعدہ یہ بتایا کہ بیشتر موقعوں پہ جو بچے مدارس سے آتے ہیں وہ کچھ دنوں میں, سال 2 سال میں, چونکہ زبان جان رہے ہوتے ہیں تو وہ اس مزاج کو بخوبی جانتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, بلکہ بہت سارے بچے اس میں ایکسل کرتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ صورتحال جب علی گڑھ میں ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دشواری ہوتی ہے کہ جو بچے مدارس سے آتے ہیں وہ یہاں کے زبان کے مزاج کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں. وقت کے ساتھ جو ہے ان کے یہاں پہ بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مدارس کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہو, ان سے بات ہو, مدارس جو اہم مدارس ہیں ان کے ذمہ داران سے بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ بچے جو یونیورسٹیز میں آنا چاہتے ہیں ان کو ادب کی یہ چیزیں بھی پڑھائی جائیں, یا ان کا جو نصاب ہے اس میں ادب کی یہ چیزیں شامل کی جائے, تو شاید اس میں فرق پڑ سکتا ہے. ہمیں ڈاکٹر صدف فاطمہ کا اگر پورا مضمون دے تو اس میں بہت ساری بحث انہوں نے کی ہے. ایک چھوٹی سی کہنا چاہیے بات کو لے کر کے ایسی باتیں کی ہیں, اگر اس پہ ہم بات کرنے جائیں تو یہ گفتگو طویل ہوتی جائے گی, لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں مدارس کے بچے جو جامعات میں جاتے ہیں. اس حوالے سے جب ممبئی میں یونیورسٹی میں بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ مدارس کے بچے آئیں. کیوں کہ وہ ان جگہوں پہ, دیکھیے دلی اور اس کے اطراف میں معاملہ یہ ہے کہ جامعات میں مدارس کے بچے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ادھر اردو اسکولوں کا وہ نظام ہی نہیں ہے کہ جو نیشنل گروتھ سے, اسکولی تعلیم سے, سیکولر تعلیم سے جو بچے آتے ہیں وہ شعبہ اردو میں آنے پائے. وہاں مجبوری ہے, اگر وہاں سے آپ مدارس کے بچوں کو نکال دیں تو یہ جامعات جو ہیں ان کے شعبہ اردو جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے. اس بات کا اظہار بھی کئی پروفیسرز نے کیا. ممبئی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے صدر شعبہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بچے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وائس چانسلر سے بات کر رہے ہیں کہ مدارس کے بچے بھی آئیں تو شعبہ اردو اور بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. ایک اہم بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ وہ بچے جو مدارس سے آتے ہیں وہ اردو ادب کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے, لیکن وہ بچے جو اسکولی تعلیم سے آتے ہیں کیا وہ اردو زبان کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں. اس حوالے سے جب بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ بیشتر جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ بچے بھی اس کے مزاج سے اس طریقے سے واقف نہیں ہوتے. ہاں یہ ہے کہ وہ کچھ معاملات میں اعتراض نہیں کرتے, لیکن یہ کہ زبان کے املا اور ان ساری چیزوں میں جو غلطیاں ہیں, یونیورسٹی میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں آئے ہوئے بچے بالعموم املا ٹھیک سے نہیں لکھ پاتے, زبان کی دوسری چیزوں کی تو بات چھوڑیے. تو یہ صورتحال کیا صرف مدارس کے بچوں کے ساتھ ہے یا دوسرے بچوں کے, اگر دوسرے بچوں کے ساتھ ہے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز اختیار کی جا رہی ہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے تھی. اس کے علاوہ مدارس سے جو الرجی ہے اس حوالے سے جب ہم نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 400 سے زیادہ مدارس سے الاغ کیا گیا, وہاں کے بچوں کو لاتے ہیں اور وہ صرف اردو نہیں پڑھتے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ روزگار کے لیے بچے چونکہ کچھ اور نہیں کر سکتے اس لیے وہ اردو ہی کو آپٹ کرتے ہیں, تو
یہاں پہ تو ہے کہ وہ فاصلاتی کورس کے بعد جب بچے یہاں آتے ہیں، برج کورسز بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ بچے ہر شعبے میں، مدارس کے بچے ہر شعبے میں داخلے لے رہے ہیں، وہاں پڑھائی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیے ڈاکٹر صدف فاطمہ کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ان کی نیت پہ شک کرے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں بہت ساری باتوں سے اختلاف تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے حل اپنے طور پہ حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس میں باقاعدہ لکھتی ہے کہ اس تشویش کے مکمل طور پر درست ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ دینی مدارس کے فارغین کو یونیورسٹیوں کے اردو شعبے میں داخلہ نہ دیا جائے۔ آپ تو ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں، اور آپ کے جنرل سیکریٹری، آپ کے رسالے کے مدیر اطہر فاروقی صاحب جو ہے اپنی سوشل میڈیا کمنٹس میں باقاعدہ کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ان شعبۂ اردو کو ان ملاؤں سے بچانا ہے۔ وہ تو ایک دوسری کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے فارغین کو بین کرنا ہے۔ بہت ساری اور بھی کہنے کی فضول باتیں کر رہے ہیں، اس میں بین کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ ایک طرف تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا ایک اشتہار آتا ہے، اس میں جب ادارتی صفحے کہنا چاہیے شعبہ ادارت کے لیے آپ کو کچھ اسامیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں اشتہار میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ مدارس سے فارغین کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ مدارس سے فارغین جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، اور آج صورتحال یہ کہ مدارس سے فارغین آپ دیکھیں تو ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی، اردو کے فروغ کے بیشتر اداروں میں جو انتہائی مستعدی سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ انہی مدارس کے فارغین ہیں جو جامعات سے کہنا چاہیے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آگے بڑھے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو بہت اچھا ادب تخلیق بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ مدارس جو ہے، اب آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 50 سال پہلے جامعہ محمدیہ منصورہ ایک ادارہ ہے، وہاں پہ عصری اور دینی تعلیم کو ملا کر کے ایک نصاب بنایا گیا، اور وہاں سے پڑھ کر کے بچے دنیا جہان میں گئے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سب بنے۔ آج آپ مدارس میں جائیے، ایک نہیں بلکہ بیشتر، ابھی میں ان دونوں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکل کوا کے بانی مولانا غلام محمد وسانوی صاحب کی زندگی پہ فلم کر رہا ہوں، اس حوالے سے بیشتر ان کی شاخوں میں جانے کا موقع ملا۔ معلوم ہوا کہ 127 شاخوں میں تقریباً ہر جگہ جو ہے اردو کے اسکول شروع کیے گئے ہیں، مدارس میں اردو کے اسکول شروع کیے گئے ہیں، باقاعدہ ایک نظام جو مدرسے کا الگ ہے، اسکول کا الگ ہے، اس کی مخالفتیں جھیلی، لیکن ان 40-45 برسوں میں 100 کے قریب اس طریقے کے اسکول جو ہے قائم کر دیے گئے۔ تو مدارس تو اپنی روش کہنا چاہیے بدل رہے ہیں، آپ اپنی روش کب بدلیں گے؟ آپ یہ سوچیے، آپ اپنی فکر کب تبدیل کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اتنی الرجی ہے علماء سے، جبکہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے انجمن ترقی اردو ہند، اس کے بانی کون ہے؟ اس کو شروع کس نے کیا؟ آپ دیکھیے اس میں ایک دو نہیں، کئی شمس العلماء ہے، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکا اللہ، الطاف حسین حالی، اس کے بعد اس کے پہلے جنرل سیکریٹری علامہ شبلی نعمانی، علامہ مولانا آزاد جیسا آدمی اس کے ساتھ رہا، اور پھر جس شخص نے اس ادارے کو انجمن ترقی اردو بنایا وہ مولوی عبدالحق صاحب۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ادارے کے لیے وہ تنخواہ جو ان کو کہنا چاہیے دکن سے، نظام کے یہاں سے ملتی تھی، اپنی تنخواہ، اپنی ساری چیز، اپنے ریسورسز جو ہے وہ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے وہ لیے لگاتے رہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 13-14 برسوں سے متمکن ہیں۔ انجمن ترقی اردو کے ہندوستان بھر میں، خاص طور سے ممبئی میں، جو میں جانتا ہوں، ممبئی میں، مالیگاؤں میں، بھیونڈی میں، اورنگ آباد میں، اس کی جو انجمنیں ایکٹیو تھی وہ آج بالکل ڈیفنکٹ ہیں، وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور ایک ایسی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں آپ اصلاح سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کے بچوں کو بین کر دیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو آپ نے ذاتی بحث بنا دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر مدارس کے بچوں میں کچھ معاملہ ہے تو آپ کنوین کریں ایک میٹنگ، انجمن ترقی اردو ایک میٹنگ کنوین کرے، ہندوستان کی جو بڑے مدارس ہیں وہاں کے ذمہ داران کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھے اور بات ہو کہ آپ کے سلیبس میں یہ چیزیں اگر شامل کر دی جائے تو آپ کے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے، اور اگر ایسی سنجیدہ کوشش ہوگی تو یقین جانیں کہ مدارس کی جانب سے بھی آپ کا استقبال کیا جائے گا، اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کے شعبہ اردو کی جانب سے بھی آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ آپ دوسری روش اختیار نہ کریں۔ بہت شکریہ۔